ڈاکٹر صاحب رمضان میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پیشنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں اور دوسرا ہارٹ پیشنٹس ہیں، کیونکہ ایک تو ان کی میڈیسنز جو ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم انہیں کس طرح سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی مریض ہے اس طرح سے اور وہ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ وہ کس طریقے سے اپنا جو رمضان کا مہینہ وہ اچھا گزار سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسے وہ تمام لوگ جو امراض قلب کا شکار ہیں، شوگر بھی ان کو دائمی ہے اور وہ کنٹرولڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کے دل کے پٹھے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور ان کا سانس وغیرہ نہیں پھول رہا تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں. اچھا، اگر وہ کلینکلی اسٹیبل ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا عام طور پر. ہاں جہاں تک بات ادویات کی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے صبح کی جو ہے وہ سحری کے وقت کھائیں گے اور جو شام کی ادویات ہیں وہ افطاری کے وقت کھائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہے. اگر ان کی HbA1c جو 8 یا 9 سے اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ شوگر کنٹرول نہیں. ایسے لوگوں میں شوگر کم ہونا یعنی کہ ہائپوگلائسیمیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اوکے. اس میں پھر وہ زیادہ ان کے لیے زیادہ خطرناک چیز ہے. وہ پھر ظاہر ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق کہیں گے جی آپ کی شوگر اسٹیبل نہیں ہے تو ہائپوگلائسیمیا جو ہے ان کو شوگر کا کم ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اس کے زیادہ ہونے سے یہ ایک ایمرجنسی بن جاتی ہے عام طور پر. تو اس میں بھی یہ وہ ظاہر ہے اگر ان کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے تو پھر وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے بیماری کی حالت میں روزہ جو ہے وہ اس کو ایکسکیوز ہے. اسلامی طور کے اوپر بھی وہ اس کا کوئی کمپنسیشن کر سکتے ہیں لیکن اگر کنٹرول ہے تو بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور تو پہلے سے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے وہ کیا ایسی روٹین اپنی بنا سکتے ہیں یا کیا ایسے چینجز کر سکتے ہیں کہ انہیں رمضان میں جو ہے کوئی مسئلہ نہ ہو، شوگر بھی ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی کنٹرول رہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنا روٹین کے ٹیسٹ کچھ کروا لیں. کولیسٹرول لیول ٹیسٹ کروا لیں، HbA1c یعنی کہ 3 ماہ کی شوگر جو بتاتا ہے وہ کروا لیں. گردوں کا ٹیسٹ ہے تو وہ کروا لیں. ایک ECG کروا لیں اور ایک دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے ایکوکارڈیوگرافی. ٹھیک ہے. اگر یہ کچھ چیزیں کروا لیں گے اس سے ان کی اوور آل اسکریننگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مگر ان کا بلڈ پریشر کنٹرولڈ ہے، HbA1c کی رپورٹ جو ہے وہ 7 سے کم ہے، کنٹرولڈ ہے، اور باقی جو چیزیں وہ تو ECG بہتر ہے. ہارٹ کی اگر دل کا ایکو کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ اس کے اوپر دل کے فنکشن بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، پٹھوں کی طاقت جو پریزروڈ ہے تو بالکل وہ اس سے ہوگا کہ وہ ان کو ایک کلین چٹ مل جاتی ہے کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن احتیاط ضروری ہے. اور کھانے پینے میں اس کے علاوہ وہ کیا احتیاط کرے کہ یہ نہیں کہ پھر وہ سحری میں بھی پراٹھے کھا رہے ہیں اور سموسے کھا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ لوگ رمضان میں بجائے وزن کم کرنے کے وہ ویٹ گین کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا اہتمام ہوتا ہے بہت زیادہ لیوش افطاریوں کا، سحریوں کا. بالکل. تو اس میں میرا گیپ ہی نہیں ہوتا. جو ہی افطاری ہوتی ہے افطاری سے لے کے سحری تک لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ایسے. تو کوئی وہ جو نا وداؤٹ انسٹاپیبل وہ چیزیں جو کھا رہے ہوتے ہیں یہ چیز خطرناک ہے کہ وہ ہیلدی چیزیں کھائیں. کھجور ضرور کھائیں. سموسہ یہ کوئی فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. بالکل. ٹھیک ہے. پکوڑے فرض نہیں ہیں. ہاں اگر آپ نے کھانے ہی ہیں تو آپ کم سے کم اس کو پکوڑوں کی جو اوور آل کمپوزیشن ہے ایک تو کوانٹٹی آپ کو کم رکھنی ہے، دوسرا اس میں آپ سیلڈ زیادہ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. مگر سیلڈ کو بڑھا دیں، ویجیٹیبل زیادہ ایڈ کر دیں. ایگزیکٹلی. اور اوپر جو اگر سحری کی بات کروں گا تو اس کے اندر ظاہر پراٹھوں کے علاوہ بھی سحری ہو سکتی ہے. آپشن ہوتا ہے. آپ ایک سادہ روٹی چپاتی کھا سکتے ہیں، پروٹین کا کنٹینٹ زیادہ کر سکتے ہیں. ایسے وہ تمام لوگ جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں وہ پانی زیادہ نہیں پی سکتے تو لوگ پانی بہت پیتے ہیں سحری میں. یس بالکل. سحری میں افطاری میں بھی وہ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر دل کے پٹھے کمزور ہیں وہ پانی زیادہ نہیں پی سکتے. ٹھیک ہے. تو بڑی احتیاط ہے آئی تھنک ان لوگوں کے لیے. بالکل. اس میں احتیاط بہت زیادہ ہے. تو ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے مسلسل. کوئی بھی اس طرح کی سانس پھولتا ہے کسی درد چیز ہوتی ہے تو فوراً اس کو چیک اپ کرائیں تاکہ وہ پھر گوہر لے سکے نیکسٹ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا جو دل کے مریض ہیں آلریڈی ان کا علاج چل رہا ہے تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ ان کے لیے سیف ہے روزے رکھنا؟ بالکل اچھے رکھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہارٹ کا اٹیک آ چکا ہے تو پھر اگر وہ ادویات کھاتے رہیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن وہی بات دو چیزیں ہیں کہ ادویات پراپر کھانی ہے اور افطاری سحری میں ذرا ہاتھ کنٹرول رکھنا، کھانے پینے کا احتیاط کرنا. سیلڈ زیادہ کھانا، دہی کا استعمال ضرور کرنا ہے. اوکے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اور پانی کا استعمال ظاہر ہے وہ آپ کی رپورٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو پانی آپ پئیں ضرور پئیں مگر اتنا نہ پئیں کہ اگر آپ کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا تو وہ چیز ذرا اوائڈ کرنی ہے آپ نے. ادروائز یہ کہ روزہ سیف ہے فار ہارٹ پیشنٹ. زیادہ تر پیشنٹ کے اندر کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جن کی کنڈیشن تک نہیں ہوتی ان پہ احتیاط ان کے. ٹھیک ہے. تو پانی کا جیسے آپ کہہ رہے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ دہی کا استعمال جو ہے تھوڑا سا بالکل آپ ایسی فوڈ یوز کریں جس سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. ٹھیک ہے. بہت شکریہ.